السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے امت رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو نالج۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو آنے والے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال حلال ہے یا حرام۔ اس کا آج آپ عملی مظاہرہ دیکھیں گے۔ ایک ہفتے پہلے ہمارے ہمسائے ملک، یا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے دشمن ملک بھارت میں ایک مووی کا ٹیزر ریلیز ہوا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈنگ میں آ گیا۔ اس پر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں نے اسے حد سے زیادہ پسند کیا اور اس پر اپنے ریئیکشن دیتے رہے، اور پاکستان میں تقریباً لاکھوں لوگوں نے یہ دیکھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو ریئیکشن دینے والوں نے دکھا دیا، اور انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ دکھایا۔ رہی صحیح کسر ہمارے میڈیا نے نکال دی۔ انہوں نے اس پر ڈیبیٹس کی، پروگرام چلائے، اور آپ کو جان کر شرم محسوس ہوگی اگر تو آپ کا ایمان زندہ ہے کہ وہ میڈیا والے اس بات پر اپنے آپ کو کمتر اور اپنے آپ کو شرمندہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کی فلمیں کیوں نہیں بنتی۔ اور اگر اس ایک جملے پر غور کیا جائے کہ پاکستان میں اس لیول کی فلمیں کیوں نہیں بنتی جس طرح انڈیا بناتا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کنجر کم کیوں ہیں، گھٹیا لباس پہننے والی لڑکیاں کیوں کم ہیں، موسیقی اس قدر کم کیوں ہے، کیونکہ پاکستان تو مسلمانوں کا ملک ہے ہی نہیں، بلکہ بے غیرتوں، بے شرموں اور کافروں کا ملک ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ میڈیا والے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ابھی بھی ہمارا ملک اس غلیظ کام سے کچھ حد تک بچا ہوا ہے، انہیں دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی فلمیں کیوں نہیں بنتی۔ جنہوں نے KGF 1 دیکھی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس فلم میں گھٹیا سے گھٹیا لباس دکھایا گیا ہے، شرابیں پیتا دکھایا گیا ہے، ایک شخص کو جو شراب پیتا ہے، حرام مال بیچتا ہے، بلکہ ہر غلط کام کرتا ہے، وہ ہیرو بنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے بھی ہیں کہ فلمیں ڈرامے آپ کی سوچ بدل دیتی ہیں۔ ان فلموں اور ڈراموں کو دیکھنے کی وجہ سے گھروں کا امن تباہ ہو چکا ہے، میاں بیوی میں طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھیں تو صحیح، وہ ان لوگوں جیسے بالوں کے سٹائل بنا رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ یہ گانے بازوں، فلموں اور ڈراموں سے کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، لیکن ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس لیول کی فلمیں کیوں نہیں بنا رہے۔ پھر شکوہ ہمارا خدا سے ہوتا ہے کہ ہمیں دیا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے رسول کو ایک مانو، لیکن ان کی ایک نہ مانو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ ان کا ہر حکم سب سے پہلے مانو، اور اگر مان نہیں سکتے یا پورا نہیں کر سکتے تو بے شرموں کی طرح فخر بھی محسوس نہ کریں۔ لیکن آج ہمیں یہ فکر ہے ہی نہیں کہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال ہے، بس آنا چاہیے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ فلموں سے کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی اکانومی اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس لیول کی فلمیں بناتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اپنا رہن سہن ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی قیامت کی علامات بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ گانے باجے، موسیقی کے آلات وغیرہ، تکبر اور شرابیں پینا بہت عام ہو جائے گا۔ کیا یہ آج ہر طرح سے پورا نہیں ہو چکا؟ آج پوری دنیا میں یہ نشانی پوری طرح پھیل چکی ہے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج بڑے وثوق کے ساتھ شراب کا نام بدل کر اس کو بیچا اور خریدا نہیں جاتا۔ بعض لوگ اسے وقت کی ضرورت کہہ رہے ہیں، کچھ اسے صحت کا جام کہتے ہیں، کچھ اسے مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیلے بہانوں سے اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہے حرام۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہارے نوجوان فاسق اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ضرور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ اور تمہارا کیا حال ہوگا
जबकि तुम नेकी को गुनाह और गुनाह को नेकी समझने लगोगे। आज अपने हाल पर गौर तो करें। हम सब कुछ जानकर कि ये काम गलत है, हराम है, फिर भी वो काम नहीं करते। जब भी नाजीबा गुफ्तगू या नाजीबा वीडियोस हम देखते हैं, क्या हमारा ज़मीर नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन हम ये कहकर वो काम कर जाते हैं कि सारी दुनिया कर रही है तो हम भी करते हैं। बस एक ही दुआ है, आज अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, क्योंकि आज हाल ये हो चुका है कि ईमान बचाना नहायत मुश्किल हो गया है। खुद सोचें, अगर आज दज्जाल आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि लोगों में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है, जहालत आम होती जा रही है और हम अपने हाल पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ़ एक बार इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।